اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، ہے عقل، شعور، علم، کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کل تو عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو اللہ کی راہ سے دور ہو، اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں، انہیں بڑے لوگ کہتے ہیں، ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے مکان ہیں، اللہ کی راہ سے دور ہیں۔ تو اصل میں عقل مند وہی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا کامیاب نوجوانوں کی 7 خوبیاں، کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، یہ کاروبار نہیں کر سکتا، میں یہ نوکری نہیں کر سکتا، میں یہ ایجوکیشن نہیں لے سکتا، کسی بھی شعبے کے اندر کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمیں اس کی نعمتیں استعمال کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہم سب کے اوپر، ان میں سے ایک نعمت ہے عقل، شعور، علم، کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو نعمت ہے عقل کی، اس کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کو بآسانی اس راہ راست پر رکھتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے گزار سکتا ہے۔ مگر صرف عقل کا کام نہیں ہے، اس میں اللہ کی توفیق بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل تو عقل مند اسے سمجھا جاتا ہے جو اللہ کی راہ سے دور ہو، یعنی اللہ رب ذوالجلال کی ہدایت سے دور ہو، اسے عقل مند کہتے ہیں، اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں، انہیں بڑے لوگ کہتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے مکان ہیں، اور جب ان کو غور سے دیکھو، ان کے لائف اسٹائل کو، ان کی تمام چیزوں کو، تو وہ اللہ کی راہ سے دور ہیں۔ تو اصل میں عقل مند وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک خوبی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا کامیاب نوجوانوں کی 7 خوبیاں، ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی جو اسلام نے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتائی ہے، وہ کسی اور طریقے سے انہوں نے لکھی ہوئی تھی، اور اللہ رب الجلال نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم سستی نہ کرو۔ اگر تم سستی نہیں کرو گے تو تم غالب رہو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں اپنے آپ سے سنسیئر ہو جائیں تو ہماری ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں، ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مگر مسئلہ ہے کہ ہم سنسیئر نہیں ہیں اپنے آپ سے، جس کو اپنے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میں یہ کاروبار نہیں کر سکتا، میں یہ نوکری نہیں کر سکتا، میں یہ ایجوکیشن نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے بھی حل ہے اسلام میں۔ اس کو چاہیے علم دین حاصل کرے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارے کا طریقہ بتایا ہے، اور ایسے ہی کسی بھی شعبے کے اندر کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، سستی نہ کریں بلکہ دین کا علم حاصل کریں۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں جہاں کہیں بھی آپ پریشان ہیں، اس شعبے کے متعلق دین کا علم حاصل کر لیں۔ کوئی اپنے گھریلو مسائل میں ہے، وہ اس میں دین کا علم حاصل کرے، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ نے ہمارے حقوق و فرائض رکھے ہیں، ہمیں وہ صحیح طور پر ادا کرنے۔ اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو پھر یہاں ہماری خرابی ہے، ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں۔ تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ذمہ داری سے بھاگنے والے افراد کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ذمہ داری میرے نزدیک وہی ذمہ داری ہے جو شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اگر انسان ان ذمہ داریوں سے دور ہو جائے گا تو پھر کس طریقے سے دنیا میں کامیاب ہوگا اور کس طریقے سے آخرت میں کامیاب ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داریاں، اپنے حقوق و فرائض معلوم ہونے چاہیے، گھر کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں اجرت کے مسائل، یعنی جاب کرتے ہیں تو اجرت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے کے مسائل، ہر شعبے کے معاملات معلوم ہونے چاہیے، تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے اور ہم اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال سے توفیق مانگیں، اور اس توفیق پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔